اسی معاملے میں ایک غیر سے کام لے لیا جس کا نام راجیو دھون ہے. خدا چاہے جس سے چاہے تو چاہے کام لے لے. اللہ کی قدرت ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر شے پہ قادر ہے. خدا چاہتا فرشتوں کی فوج بھیج دیتا. خدا چاہتا مکے والوں کو ان کے سامنے کر دیتا. خدا چاہتا جنات کو بھیج دیتا. خدا چاہتا زمین کو حکم دے دیتا. خدا چاہتا آسمان کو حکم دے دیتا. خدا چاہتا طوفانوں کو حکم دے دیتا. اگر خدا طوفانوں کو حکم دے دیتا تو طوفان تہس نہس کر دیتا. خدا آسمانیوں کو حکم دے دیتا, آسمان والوں کو حکم دے دیتا, تہس نہس ہو جاتے. خدا اگر زمین کو حکم دے دیتا زمین پھٹتی. ان تمام کو اپنے اندر سوال خدا نے زمین کو حکم نہیں دیا, آسمان کہ چاند سورج ستاروں فرشتوں کسی کو حکم نہیں دیا. خدا نے جنات کو حکم نہیں دیا. کس کو؟ ابابیلوں کو. توجہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابابیلوں کو حکم دیا اور آئی ابابیلیں مچلانے لگی. اللہ اکبر. سنا ہے آپ نے رمضان شریف میں قرآن کے بعد علم طرح سے تراویح ہوتی ہے کہ نہیں؟ سنی ہے, سورت سنی ہے. ابابیل علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. دوستان عزیز, اللہ اکبر. جب ابابیلوں کو حکم دیا تو ابابیلیں کوئی برچھی نہیں لائی, بھالا نہیں لائی, تلواریں نہیں لائی, نیزہ نہیں لائی, کوئی اور سامان نہیں لائی, کچھ نہیں لائی. اللہ اکبر. ابابیلوں نے آ کر کے کرا کیا؟ کس چیز سے لڑی, کس چیز سے مارا گیا, تہس نہس کیسے کیا گیا؟ ابرار اس کے لشکر کو عراق ابابیلوں نے کیسے کیا؟ عائشہ کی صاحب سے سوال کرو کیا تھا ابابیلوں کے پاس, کیسے کیا؟ دوستان عزیز, تو ابابیل نے جو کنکریاں سنگرے سے لائی تھی, سبحان اللہ, ان کے پنجوں میں جو سنگریزے تھے, جو کنکریاں تھی, تو وہ اتنی موٹی تھی جیسے مسور کا دانہ. اور صدر اللہ فاضل مولانا نعیم محدث مرضوادی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ ہر کنکری پر اس کا ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا جس پہ وہ گرتی تھی, ماری جاتی تھی. اب جس پر نام اس کا ہے تو وہ ابابیل اس کو نہیں وہ کنکری مار سکتی, اور اس کا نام اس پہ ہے تو وہ اس کو نہیں. فرض کیجئے جس کا نام کنکری پر ہے تو اسی شخص پہ وہ کنکری پڑی. اللہ کی قدرت دیکھیے. اور کنکری کتنی موٹی تھی؟ جیسے مسور کا دانہ. اچھا, ایک سوال اور ہے, میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات. اب اس کا پس منظر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ بات بتا کیوں رہا ہوں. سنیے گا پیارے دوستان عزیز, بس آخری بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر ابابیل اتنا کوئی بھی ایک پرندہ مسور کے دانے کے برابر کوئی پتھر تمہارے سر پہ ڈالے تو شاید پتہ چلے بھی نہ بھی چلے. بھائی اتنا وزن ہوگا اس پہ. یا تو میں آپ سے ڈر رہا ہوں اس وقت کہ شاید آپ میرا انتظار کر رہے ہیں مولانا میں کرسی اور میں کب چھوڑیں, اور یا پھر آپ سننے میں اتنے کھو گئے ہیں کہ آپ جواب دینا پسند نہیں کر رہے. دوستانی عزیز, اب سنیے گا, توجہ دیجیے گا. اگر سر میں مسور کے دانے کے برابر کوئی پتھر پڑے تو کوئی پتہ چلے گا نہیں. لیکن صدر اللہ فاضل مولانا نعیم محدث مرضوادی فرماتے ہیں کہ جس پتھر تھا, کنکری کی, سنگریزہ تھا مسور کے دانے کے برابر, اور اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اس کو مارنا تھا, اور اسی پر گرا, اسی پر مارا گیا. کسی کا نام بدل نہیں ہوا. اب جب سر پر اس کے پڑتی تھی تو سر نہیں, سر کو چیر کر, بدن کو چیر کر, اور جس جانور پر وہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو چیر کر کے زمین
کے اندر گھس جاتی. اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے ابرا اس کے لشکر کو تباہ کیا, تہس کیا. ذرا سنیے گا, ابھی نبی تشریف نہیں لائے. اب میری بات سنیے گا, آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. اب سنیے گا, اگر کوئی پنچایت, کوئی جھگڑا, کوئی اچھی بات, کوئی کیسی بات, کھٹی بات, میٹھی بات, پرانی بات, نئی بات اگر میرے سامنے آپ سے ہوئی ہو اور اس جیسی بات کوئی دوسری ہوتی ہو تو بتاؤ میں آپ کو گواہ بناؤں گا کہ نہیں؟ آپ کے سامنے فلاں جگہ ایسی بات ہوئی تھی کہ نہیں, تو آپ کو گواہ جبھی تو بناؤں گا. یا میرے سامنے اگر کوئی بات ہوئی ہو تو آپ کہو گے قاضی صاحب کیا آپ کے سامنے یہ کام نہیں ہوا تھا, پھر دوبارہ یہاں پر یہ کام ہو گیا, کیا آپ نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا تھا, کیوں گواہ بناؤ گے مجھے؟ اگر میں اس بات میں موجود ہوں گا میں کیوں گواہ بناؤں گا کہ آپ سامنے جب موجود ہوں گے. دوستانی عزیز, جب واقعہ فیل ہوا, یہ ابابیلوں والا ہوا, ابرا کے لشکر والا ہوا, اس وقت نبی تشریف نہیں لائے, لیکن قرآن میں خدا فرماتا ہے اے محبوب کیا تو نے نہ دیکھا اس واقعے کے 50 دن کے بعد, کیا بات ہے, اس واقعے کے 50 دن کے بعد مصطفیٰ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانِ گیتی پر تشریف لائے. اب جب نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تو اللہ نے فرمایا کیوں کہ محبوب کیا تو نے نہ دیکھا تیرے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا. تو مصطفیٰ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کیا کہتا ہے کہ محبوب تو نے نہ دیکھا اور مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے, تو پتا چلا نبی شکم آمنہ میں ہے, مگر دیکھ رہے ہیں. نبی شکم آمنہ میں ہے, دیکھ رہے ہیں. نبی حضرت عبداللہ کی پشت میں ہے, دیکھ رہے ہیں. نبی حضرت عبدالمطلب کی پشت میں ہے, دیکھ رہے ہیں. نبی حضرت عاصم کی پشت میں ہے, دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آدمی کی آمد, نعرہ تکبیر. جب شکم آمنہ میں حضرت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, جب مصطفیٰ شکم آمنہ سے دیکھ سکتے ہیں, عبداللہ کی پیشانی سے دیکھ سکتے ہیں, حضرت عبدالمطلب کی پشت سے دیکھ سکتے ہیں, حضرت ہاشم کی پشت سے دیکھ سکتے ہیں, تو کہنے میں دیجیے گا ہمارے نبی ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. جس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن اس کی دلیل ہے پیارے, اللہ کے حبیب تشریف بھی نہیں لائے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا تو نے نہ دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. آخری بات یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانِ گیتی پر تشریف لائے تو سرکار کے دادا کعبہ کی متولی سرکار سردار مکہ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ کی زیارت سے واپس اپنے گھر آیا. آخری بات بہت سمجھ میں آئے گی آپ کو. آپ فجر کی نماز پڑھنے آئے, اپنے گھر سے نکل کے آئے اور فجر کی نماز پڑھ کے جب جائیں تو کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی چیز جسے آپ جانتے نہ ہوں اور وہ آپ سے کہے کب, جب آپ کے گھر میں بڑھنے والے ہیں, آپ اپنے گھر میں جانے والے دروازے پر ہو اور اے کون کہاں جاتے ہو, جی جی, تو آپ کو تعجب ہوگا. گھر کا مالک میں اور ان سے پوچھ رہے کون کہاں جاتے ہو. سردار مکہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے میں حرم کعبہ کی زیارت سے واپس آیا, میں نے دیکھا حضرت آمنہ کے گھر کے دروازے پر ایک لمبے قد والا فرشتہ, میں نے اسے دیکھا, اس نے مجھے دیکھا, نہ میں نے اس سے کہا نہ اس نے مجھ سے کچھ کہا. میں گھر میں داخل ہونے لگا, اس نے کہا
بنا کر کے بھیجا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, رب قدیر آپ کو ہمیں تمام کو حاضر رہنے پڑھنے سننے کے قابل اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائے. اس بستی میں تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. تمام